اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجل ولیک الفرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ سامعین و ناظرین، زیر نظر جو ویڈیو ہے یہ مقام سیریا شام میں واقع ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق سے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچا جاتا ہے۔ یہ مقام مغارد الموسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ شام کے رہنے والے لوگ اور شام کے محققین یہ بتاتے ہیں کہ اس مقام پہ قوم عاد آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے ایک شخص تھا جس کا نام عاد تھا۔ اس نے اس مقام پہ سکونت اختیار کی اور پھر اس کی نسل چلی اور ایک قوم بنی جو آج بھی قوم عاد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ قوم عاد کے لوگ بہت قداور تھے، ان کے جسامت بہت خوبصورت تھی، اور اہم بات یہ کہ انتہائی زیادہ طاقتور تھے۔ اتنے طاقتور انسان، اتنی طاقتور قوم اللہ نے قوم عاد سے پہلے بھی نہیں بنائی اور نہ ہی آج تک قوم عاد کے بعد کوئی قوم اتنی زیادہ طاقتور اللہ نے نہیں بنائی۔ قوم عاد کے لوگ بت پرست تھے اور انہوں نے ظالم و جابر لوگوں کو اپنا حکمران مانا ہوا تھا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو اللہ نے اسی قوم میں سے ایک پرہیزگار اور نیک شخص کو نبی و پیغمبر مقرر فرمایا۔ اس نبی و پیغمبر کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مزار نجف الاشرف میں موجود ہے۔ وادی السلام جو انتہائی بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان میں جناب ہود علیہ السلام کی زیارت موجود ہے، اور جناب ہود علیہ السلام کے ساتھ جناب صالح علیہ السلام کی زیارت بھی نجف الاشرف عراق وادی السلام قبرستان میں موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بار بار اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ کے خداوند متعال کی عبادت کیا کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارہا سمجھانے کے باوجود اور تبلیغ کے باوجود وہ لوگ جناب ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ہود، اگر تمہارا رب ہر شے پہ قادر مطلق ہے تو اسے کہو کہ ہماری طرف عذاب نازل کرے۔ یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قوم عاد نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کو کھود کے ستونوں کے بلبوتے پہ، ستونوں کے ساتھ گھر بنائے ہوئے تھے۔ اسی پہاڑ کے اندر میٹھے پانی کا انتظام بھی موجود ہے۔ وہ خود کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، جابر اور ظالم بڑوں کو حکمران مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، نبی اللہ کی بات نہیں مانتے تھے،
بلکہ نبی اللہ کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ رب العزت کو جلال آیا اور اللہ نے طوفان کی شکل میں ان پہ عذاب نازل کیا اور پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اس قوم کے کچھ غریب لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ پہ لبیک کر گئے اور اللہ رب العزت پہ ایمان لے آئے۔ تو طوفان سے پہلے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو لے کے اس علاقہ سے باہر چلے گئے، تو وہ عذاب کی ذات سے بچ گئے۔ یقیناً وہ علاقہ عراق کی جانب تھا، کیونکہ وہیں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔ آج جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو یہ ایک عجوبہ تھا، یہ ایک عجیب سی مہارت تھی، یہ ایک عجیب سی تعمیرات تھی کہ اس قوم نے اپنے رہنے کا کتنا اعلیٰ بندوبست کیا، کتنا محفوظ بندوبست کیا، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک و خالق اور ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے وہ ذات عذاب نازل کر دے۔ اس جگہ پہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو انتہائی ٹھنڈا مقام ہے، بڑی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، ایک عجوبے کی شکل ہے۔ اس غار کے اندر منظر کشی بھی کی گئی ہے ان قداور اور طاقتور لوگوں کی جو قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان پہاڑوں کو کھود کے اندر شیر کی شکل کی تصویریں بنائی گئیں اور اس طرح مختلف جانوروں کی شکلیں بنائی گئی۔ آج یہ ایک ٹورسٹ پلیس ہے، یہاں پہ بہت لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں، پکنک پوائنٹ ہے، لیکن عقل والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہے کہ وہ مالک چاہے تو ان مقامات کے اندر بھی عذاب نازل کر دے۔ آپ جب بھی شام میں آئیں تو اس مقام پہ ضرور تشریف لائیں، اور یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے نشانی ہے کہ وہ ذات کتنی اعلیٰ و عرفہ، قادر مطلق اور مالک و خالق ہے۔ اللہ رب العزت جناب امام حسین علیہ السلام کا صدقہ تمام کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے اور سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور محمد و اہل بیت محمد کی حقیقی معنی میں معرفت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کمنٹ کر دیجیے گا تاکہ ایسی اور زیارات آپ تک پہنچتی رہیں۔